ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ آپ کے وزن کے امام صاحب ہیں نہیں، پروگرام خراب نہ ہو، اس وجہ سے جب تک مہمان چونکہ آ چکے ہیں، ناشتہ ابھی کر رہے ہیں، تب تک آپ حضرات بیدار ہو جائیں، ان کا انتظار کریں، کیونکہ آپ حضرات تبھی ان کو سن پائیں گے، ان کی باتیں سمجھ پائیں گے جب آپ حضرات بیدار رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے امام صاحب بہت جلد یہاں پر تشریف لائیں گے، اور جو مہمان ہمارے آنے والے ہیں وہ آ چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات ان کو بھی سماعت کریں گے۔ چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، کوشش یہ کروں گا کہ آپ حضرات اس لائق ہو جائیں کہ جو آنے والے مہمان حضرات ہیں، جو ہماری بستی میں آئے ہوئے ہیں، وہ آپ حضرات کو کچھ سنائیں اور آپ حضرات محبتوں کے ساتھ سماعت کریں، کیونکہ آپ حضرات تبھی سن سکیں گے جب آپ بیدار ہوں گے۔ اگر اسی طریقے سے آپ حضرات بیٹھے رہے تو حضرات محترم سنانے والا سنا کر بھی چلے جائے گا، لیکن معلوم ہی نہیں ہوگا اس نے کیا سنایا اور ہم نے کیا سنایا۔ تو جو لوگ باہر موجود ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اندر تشریف لے آئے، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ چند منٹ کے بعد مہمان حضرات جلسہ میں تشریف لائیں گے، اور آپ حضرات ان کے بیانات سے اور شعراء کی شاعری سے انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب رو لگا کر لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھنے کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے باپا سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پر جگہ خالی ہو چکی تھی، آپ حضرات کا ماحول بھی منتشر ہوتا، اسی وجہ سے آپ حضرات کو یہاں جمانے کے لیے اور مہمانوں کو یہاں پر بلانے کے لیے میں کھڑا ہو گیا۔ تو آپ حضرات یہاں پر کیونکہ حضرات محترم منتظمین جو ہے یہ بھی الحمدللہ ہماری مسجد ہے، کیونکہ آپ نے تمام بیانات سنے، ہم تمام کو ساتھ رہنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، کل موسم صاف رہا تو الحمدللہ پورے شیشم کھیڑا کے مسلمان ایک ساتھ جلوس محمدی میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام لوگ تمام برائیوں کو بھول کر، تمام چیزوں کو بھول کر ہمیں مصطفیٰ کا غلام بن کے دکھانا ہے، انشاءاللہ مصطفیٰ کا غلام بن کے دکھانا ہے، کیونکہ حضرات محترم اس دن جو محمد کے غلام ہوتے ہیں وہ خوشی منایا، جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عیدیں نبی غلام پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عیدیں نبی غلام پر، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات محترم، دنیا میں جو بھی آیا نبی کے صدقے میں اس دنیا میں آیا، رب تعالیٰ نے دنیا میں جس کو پیدا فرمایا نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ کروں گا جب تک مہمان نہیں آتے تب تک آپ کو بور نہ ہونے دوں، آپ کو پریشان نہ ہونے دوں، لیکن حضرات محترم اگر آپ خاموش بیٹھے رہے تو حضرات محترم آنے والے جو مہمان ہیں ان کا آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، اور وہ بھی آپ کو صحیح طریقے سے نہیں سنا پائیں گے، کیونکہ سننے کے لیے بھی نیچے سے بولنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ آپ حضرات ان کے آنے کے بعد بلکہ ابھی سے آپ حضرات کوشش کریں کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ حضرات محترم بارش شریف کی تاریخ لگ چکی، آج جتنے بھی سماعت کر چکے کر لو، کتنی بھی نبی کی تعریف کر سبب کر لو، نہ جانے کل ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، ہمیں کل نصیب ہو یا نہ ہو، اگر ہم نے نبی کی تعریف کی ہوگی تو اللہ
محترم جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں نور سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد کلام مقدس ہے۔ اور رب تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آیا باطل مٹ گیا، اور ایک نہ ایک دن باطل کو مٹ جانا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرات محترم اب آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت کریں، حق کیسے آیا اور باطل کیسے مٹا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس وقت میرے نبی اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، آپ آج سے 1450 سال پہلے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، 1450 سال پہلے کی تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرات محترم یہی زمین تھی، یہی آسمان کے نیچے رہنے والے انسان تھے، اس دنیا میں انسانوں کی کمی نہیں تھی، دنیا کے ہر خطے پر اتنے آگے پائے جا رہے تھے، دنیا کی ہر زمین پر انسان پائے جا رہے تھے، لیکن حضرات محترم یہ انسان ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی عبادت کر رہا تھا۔ یہ انسان جب اٹھتے ہوئے سورج کو دیکھتا، صبح سویرے اٹھتے ہوئے سورج کو دیکھتا اور سورج کی شعاع پر اس کی نظر جاتی تو اللہ پر اپنی پیشانی کو جھکا دیتا اور اس کا کہتا اے سورج تو میرا معبود ہے، اس کو سجدہ کرنے لگ جاتا۔ جب سورج ڈوب جاتا، چاند نکلتا، چاند اپنی چاندنی کو پھیلاتا تو اپنے ماتھے کو ٹیک دیتا اور کہتا ہے چاند تو میرا معبود ہے۔ اس کے بعد جب یہ انسان بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھتا، بڑے بڑے ٹیلوں کو دیکھتا تو بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھنے کے بعد، بڑے بڑے ٹیلوں کو دیکھنے کے بعد کہہ دیتا اے پہاڑوں تم میرے معبود ہو۔ جب سمندر کی لہروں پر اس کی نظر جاتی تو لہروں کو دیکھنے کے بعد کہہ دیتا اے سمندر کی لہروں تم میرے معبود ہو۔ جب آگ کے
حضرات محترم ذرا سوچیں، میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے میرے نبی کو، میرے نبی کا چرچا پیدا ہونے سے پہلے ہی، لیکن آج ہم ان کے غلام ان کی تعریف کیا کرتے ہیں، ان کی آمد کی خوشی میں اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو کسی غریب کی شادی کرا دیتے، اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو کسی غریب کے گھر دیتے وہ کھانا کھا لیتا۔ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ نبی کے غلام یہ کام بھی کیا، نبی کے غلام یہ کام بھی کیا کرتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں کہ جو نبی کی پیدائش کی خوشی مناتا ہے، اگر وہ اپنا ہے تو یہ اس کے لیے اعجاز کی بات ہے، لیکن اگر پرایا نبی کی پیدائش کی خوشی مناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ کیسا انعام عطا فرماتا ہے؟ نبی کا چچا ابو لہب، یہ حضور کا دشمن، سب سے بڑا دشمن، پوری زندگی حضور کی غیبت میں جیتا رہا، پوری زندگی حضور سے نفرت کرتا رہا، پوری زندگی حضور سے دشمنی کرتا رہا۔ ایک دن مر گیا، لیکن جب مرا اللہ اکبر، ایک نوجوان نے اس ابو لہب کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد معلوم کرتا ہے اے ابو لہب تو پوری زندگی نبی سے دشمنی کرتا رہا، پوری زندگی نبی سے دشمنی کرتا رہا، نبی کو برا کہتا رہا، نبی کو گالیاں بکتا رہا، اب تو مر گیا ہے، تو قبر میں چلا گیا ہے، ذرا بتا تو صحیح تیرا معاملہ کیسا ہے، قبر میں تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو ذرا توجہ کے ساتھ سنے، ابو لہب جواب دیتا ہے جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں مجھے سکون نہیں ملا ہے، عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، لیکن ایک نیکی میں نے ایسی کی تھی، ایک نیکی میں نے ایسی کی تھی کہ رب تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ خواب میں جو دیکھ رہا تھا وہ معلوم کرتا ہے وہ نیکی کون سی تھی، وہ جواب دیتا ہے جس رات میرا پوتا محمد پیدا ہوا تھا اور میری دائی سویبہ جب میرے پاس وہ خوشخبری لے کر آئی تھی تو میں نے اس کو اپنی انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا کہ آج میرا پوتا میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، جب اس کے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آج سے تو آزاد ہے، میں تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں میں نے اس قاضی کو آزاد کیا تھا، اور جب بھی پیر کا دن آیا کرتا ہے اپنی انگلی کو چوس لیا کرتا ہوں، نبی کے پیدائش کی خوشی میں میری انگلی سے پانی جاری ہو جایا کرتا ہے، سبحان اللہ، اور میں اس کو چوس کر کچھ آرام حاصل کر لیا کرتا ہوں۔ لیکن مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تو سارا ہوا کافر تھا، نبی کا دشمن تھا، پوری زندگی نبی سے بغض رکھتا رہا، پوری زندگی نبی سے دشمنی رکھتا رہا، پوری زندگی نبی کو گالیاں دیتا رہا، لیکن ایک مرتبہ نبی کی پیدائش کی خوشی منائی تھی تو رب تعالیٰ نے قبر میں اس کو یہ بدلہ عطا فرمایا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو دنیا میں نبی کا امتی ہو اور نبی کا غلام ہو، اگر وہ اس دنیا سے جائے اور نبی کی پیدائش کی خوشی منائے اور اپنا ایمان اس دنیا سے سالم لے کر جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نبی کا غلام بن کے جائے، نبی کے پیدائش کی خوشی منائے اور اپنا ایمان اس دنیا سے سالم لے کر جائے، اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ حضرات محترم ذرا سوچیں، جب کافر نبی کے پیدائش کی خوشی منائے تو رب تعالیٰ قبر میں اس کو نیک بدلہ عطا فرماتا ہے، اور جب ان کے غلام نبی کی پیدائش کی خوشی منائیں گے تو حضرات محترم رب تعالیٰ ہمیں کتنا ثواب، ہمیں کس قدر ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم حضرت اسماعیل حمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرات محترم جب تک مہمان نہیں آتے چونکہ پھر ماحول خراب ہو جائے گا۔ حضرات محترم حضرت اسماعیل حمدی صاحب مصنف روح البیان بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑا۔ توجہ کے ساتھ سنے، نبی سے محبت کتنی کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ نبی کے نام پر پیسہ لٹاؤ، ارے ہم تو ان کے غلام ہیں، اگر جان کی باری آئے گی تو نبی کی محبت میں جان بھی دیں گے، نبی کی محبت میں جان بھی دے دیں گے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنے، میرے نبی نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اس طریقے سے پکڑا جیسے حکیم مریض کی نبض پکڑا کرتا ہے۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا
یہ بتاؤ اس دنیا میں تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ سب سے زیادہ محبت اس دنیا میں کس سے کرتے ہو؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت عمر اپنی جان سے کیا کرتا ہے۔ اتنا سننا تھا میرے نبی نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، میرے نبی نے جیسے ہی چہرہ پھیرا ہے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے، ابھی تم پورے مومن نہیں ہوئے ہو، ابھی تمہارا ایمان کچا ہے۔ اللہ اکبر، کس سے فرما رہے ہیں پیارے نبی؟ حضرت عمر سے ارشاد فرما رہے ہیں وہ عمر جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا، وہ عمر کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو میرے بعد اللہ تعالیٰ عمر کو نبوت عطا فرماتا۔ اس عمر سے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، ابھی تم پکے مومن نہیں ہوئے ہو۔ حضرت عمر اتنا سنتے ہیں رونے لگتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو کلمہ بھی پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ میں تو روزے بھی رکھا کرتا ہوں، یا حبیب اللہ میں تو حج و زکات بھی ادا کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ آخر میرے اندر کون سی کمی ہے؟ یا رسول اللہ میرے اندر کون سی برائی ہے کہ میرا ایمان کامل نہیں ہے؟ تو توجہ کے ساتھ سنو، میرے نبی پھر ارشاد فرماتے ہیں اے عمر اب دوبارہ بتاؤ اس دنیا میں اپنی جان سے زیادہ، دنیا میں تمام چیزوں سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ، عمر کے سمجھ میں بات آ گئی، یا حبیب اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ اس دنیا میں عمر اپنے ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اگر عمر کسی سے محبت کرتا ہے تو یا رسول اللہ آپ سے محبت اگر عمر کسی سے محبت کرتا ہے تو یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اتنا سننا تھا میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور نبی کی محبت یہیں تک محدود رہی۔ ایک صحابی رسول میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، بور تو نہیں ہو رہے؟ میرا وقت حالانکہ زیادہ ہو رہا ہے لیکن جب تک مہمان نہیں آتے آپ حضرات کیا کریں گے؟ چلیے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، ایک صحابی رسول پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں، محبت کے ساتھ سنیں، یہ سمجھ کر سنیں ہم کسی دنیا دار کا ذکر نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کا ذکر سن رہے ہیں۔ جو میرے نبی کا ذکر کیا کرتا ہے، میرے نبی کا ذکر حضرات محترم صرف انسان نہیں کرتے بلکہ پتھر بھی کیا کرتے ہیں، میرے نبی کا ذکر پیڑ بھی کیا کرتے ہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے ہمیں وہ سامان میں نہیں عطا فرمائی، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام چیزیں رب تعالیٰ کا ذکر کیا کرتی ہے، رب تعالیٰ کے محبوب کا ذکر کیا کرتی ہے۔ حضرات محترم حدیث پاک سنیں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی رسول پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد کیا سوال کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اے میرے عاشق، تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوچ رہے ہو، اے میرے صحابی مگر پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کیا پوچھا میرے نبی نے؟ اے میرے صحابی پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے؟ شیشم کھیڑا کے مسلمانوں، اگر یہی سوال میں آپ لوگوں سے کر دوں کہ تم لوگوں نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے تو آپ لوگ سیدھا ٹھوک کر جواب دو گے کہ حضرت آپ معلوم کرتے ہو کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے۔ آج ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تیاریاں کس کی ہے؟ یہ بھی تو نبی کی تیاریاں ہے اور یہ بھی تو قیامت کی تیاریاں ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تمام قیامت کی تیاریاں ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، یہ تمام تیاریاں قیامت کی تیاریاں ہیں۔ لیکن شیشم کھیڑا کے مسلمانوں، ایک عاشق رسول کا جذبہ دیکھو، ایک عاشق رسول کا ایمان دیکھو، ایک عاشق رسول کا عشق دیکھو۔ جب میرے مصطفیٰ نے پوچھا
بعد ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، دنیا میں جس نے محبت کی ہے قیامت کے میدان میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں جس سے پیار کیا قیامت کے میدان میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جس کو کسی دنیا دار سے محبت ہوگی وہ قیامت کے میدان میں دنیا دار کے ساتھ ہوگا، اور جس کو مدینے کے تاجدار سے محبت ہوگی وہ مدینے کے تاجدار۔ تو پیارے آقا سے محبت کرو، اور محبت کرنے کا کیا مطلب ہے وہ بھی سنتے چلو۔ آج کل محبت کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں دیوبندی کو، آپ دیکھیں وہ بھی کہتا ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، وہابی کو آپ دیکھیں وہ بھی کہتا ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، قادیانی کو آپ دیکھیں وہ بھی کہتا ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن مسلمانوں، نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن دلیل پیش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ پہلے آپ ایک مثال سمجھو، محبت کہتے کس کو ہے؟ مان کر چلو دنیا میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو آنکھ سے اندھا ہو، جو کان سے بہرا ہو، جو آنکھ سے اندھا ہو، زبان سے گونگا ہو، جو دستوں پاس سے اپائز ہو، اور صورت سے بھی کالا کلوٹا ہو، لیکن جب اس کو کوئی دیکھے گا تو حضرات محترم بدصورت دیکھے گا، جب بھی کوئی اس کو سمجھے گا تو اس کو بدصورت سمجھے گا، لیکن حضرات محترم جب اسی بچے کو اس بچے کی ماں دیکھے گی تو محبت سے گود میں اٹھائے گی، اور گود سے اٹھانے کے بعد کہے گی اے میرے لال کہاں تھا، اے میرے سونا کہاں تھا، اے میرے ہیرا کہاں تھا۔ حضرات محترم اب اس بچے کی ماں سے سوال کرو، اے بچے کی ماں تیرا لڑکا تو کالا کلوٹا ہے، سونا کیوں کہہ رہی ہے؟ تیرا لڑکا تو دستوں پاس سے اپائز ہے، ہیرا کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کو خوبصورت کیوں کہہ رہی ہے؟ تو حضرات محترم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرات محترم انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب بہت جلد، مفتی ساجد صاحب بھی یہاں پر تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات کو ان کا بھی بیان سننا ہے، اب میں اپنی بات کو جلد سے جلد مکمل کرتا ہوں۔ جہاں تک مجھے پروگرام کو لے کر چلنا تھا وہ لے چکا ہوں، اب میں اپنی اس بات کو مکمل کر دوں، اس بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ تو حضرات محترم جو مثال میں دے رہا تھا، اگر دنیا میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جو سورج سے بھی کالا کلوٹا ہو، دستوں پاس سے بھی اپائز ہو، اور زبان سے گونگا ہو، کان سے بہرا ہو، اور حضرات محترم آنکھ سے اندھا ہو، اگر اسے ہم دیکھیں گے تو ہم بدصورت سمجھیں گے، اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کو کالا کلوٹا سمجھیں گے، لیکن اسی بچے کو اگر اس کی ماں دیکھے گی تو حضرات محترم محبت سے چومے گی، اور چومنے کے بعد گود میں اٹھائے گی، گود کو اٹھا کر کہے گی اے میرے مہینہ کہاں تھا، اے میرے چاند کہاں تھا، اے میرے سونا کہاں تھا، اے میرے لاڈلے کیوں رو رہے ہو، اے میرے چاند کیوں رو رہے ہو۔ اور اس بچے کی ماں سے سوال کرو، اے بچے کی ماں تیرا لڑکا تو کالا کلوٹا ہے، ہیرا کیوں کہہ رہی ہے؟ تیرا لڑکا تو دستوں پاس سے اپائز ہے، سونا کیوں کہہ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو لڑکے کی ماں یہی جواب دے گی اے دنیا والوں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی کو میرا لڑکا کالا کلوٹا معلوم ہوا، کسی کو میرا لڑکا بدصورت معلوم ہوا، کسی کو میرا لڑکا دستوں پاس سے اپائز معلوم ہوا۔ کاش ماں کے دل سے دیکھا ہوتا، کاش ماں کی عینک سے دیکھا ہوتا، تو آج اس کا بیٹا تم کو ہیرا معلوم ہوتا، آج اس کا بیٹا تم کو چاندی معلوم ہوتا۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک بیٹے کو دیکھنے کے لیے چمبر کی نظر چاہیے، اسی طریقے سے میرے نبی کو لوگوں نے دو نظروں سے دیکھا، کسی نے عتبہ کی نظروں سے دیکھا، کسی نے شیبہ کی نظروں سے دیکھا، کسی نے ابو لہب کی نظروں سے دیکھا، کسی نے ابو جہل کی نظروں سے دیکھا۔ تو وہ لوگ مصطفیٰ میں کمیاں نکالنے لگے، میرے مصطفیٰ کی غیبت کرنے لگے، میرے مصطفیٰ کی برائیاں کرنے لگے۔ کبھی نماز میں مصطفیٰ کے خیال سے نماز کو فاسد لکھا جا رہا ہے، کبھی میرے نبی کا بڑا بھائی کہا جا رہا ہے ماشاءاللہ، کبھی یہ کہا جا رہا ہے۔ تو میرے نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، ارے یہ دیکھنے والے کی نظر ابو جہل کی نظر ہے، مگر جن لوگوں نے صدیق کی نظروں سے دیکھا، عمر فاروق اعظم کی نظروں سے دیکھا، عثمان غنی کی نظروں سے دیکھا، مولا کائنات کی نظروں سے دیکھا، حسان کی نظروں سے دیکھا، اعلیٰ حضرت کی نظروں سے دیکھا، وہ کہہ اٹھے میرے مصطفیٰ سے شادی نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی قیامت تک ہوا، نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی قیامت تک ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم وہ دیکھنے والے
وہ دیکھنے والے کی نظر ابو جہل کی نظر تھی، لیکن ہماری نظر حضرات محترم ابو جہل کی نظر نہیں، بلکہ ہماری نظر اعلیٰ حضرت والی نظر ہے، ہماری نظر غوث پاک والی نظر ہے، ہماری نظر خواجہ غریب نواز والی نظر ہے۔ تو حضرات محترم ہم کو چاہیے ہمارے علماء کرام جو بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء کرام نے جو کتابوں میں لکھ دیا ان باتوں پر عمل کریں، اپنے بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے کن باتوں کو جانا، انہوں نے کن باتوں پر عمل کیا۔ حضرات محترم انہی باتوں میں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، مجھ سے کہنے میں جو بھی کچھ غلطیاں خامیاں ہوئی تو رب تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیب کا ذکر کر لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ۔